بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 72 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ الطور کی آیت نمبر 1 سے لے کر 8 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الطور مکیۃ 49 آیۃ۔ سورہ طور جو ہے یہ مکی صورت ہے، اس کی 49 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والطور وکتاب مسطور، قسم ہے کوہ طور کی، وکتاب مسطور اور اس کتاب کی جو ایک کھلے ہوئے، فی رق منشور صحیفے میں لکھی ہوئی ہے، والبیت المعمور اور قسم ہے بیت معمور کی، والسقف المرفوع اور بلند کی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور اور بھرے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے پروردگار کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی ہے جو اسے روک سکے۔ عزیز طلبہ، جو ہے وہ سورت کی ابتدا طور سے ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوہ طور کی قسم سے اس کی ابتدا فرمائی ہے۔ طور سے مراد طور سینا ہے، اسی لیے اس کا نام جو ہے وہ سورۃ الطور پڑ گیا۔ عربی زبان میں طور ایسے پہاڑ کو کہا جاتا ہے جس پر درخت ہوں۔ یہ سورت جو ہے وہ مکی سورت ہے اور ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ الطور کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوش آواز اور آپ سے زیادہ اچھی قرات کرنے والا میں نے کسی کو نہیں سنا۔ اس صورت میں بھی دیگر مکی صورتوں کی طرح توحید و رسالت کا بیان ہے، بعث بعد الموت کا بیان ہے، جزا، سزا اور قیامت کے احوال کی شدت اور ہولناکی کو جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح دیگر مکی صورتیں ہیں ان میں جو موضوعات ہیں اس کا موضوع بھی وہی چیزیں ہیں۔ توحید و رسالت ہے، بعث بعد الموت ہے، جزا سزا ہے، قیامت کے احوال کی ہولناکی اور شدت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے والطور فرمانے کے بعد کتاب مستور و کتاب مستور فرمایا۔ تو کتاب مستور کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اعمال نامہ ہے۔ بعض حضرات نے اس سے مراد جو ہے وہ قرآن کریم لیا ہے، یعنی کہ کتاب مستور سے مراد بعض حضرات کے نزدیک اعمال نامہ ہے اور بعض حضرات کے نزدیک جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ فی رق منشور، رق باریک کھال کو کہا جاتا ہے جو کاغذ کی جگہ لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کھال کو رق کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مراد ہے جس پر قرآن کریم لکھا ہو، یعنی کہ قرآن کریم جس پر لکھا ہوا ہو وہ چیز یہاں پر مراد ہے۔ بیت معمور کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے، تو بیت معمور فرشتوں کے کعبے کا نام ہے جو 7ویں آسمان پر خانہ کعبہ کے بالمقابل ہے۔ یعنی کہ جس طرح زمین پر انسانوں کا خانہ کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا ایک کعبہ ہے جو کہ 7ویں آسمان پر ہے اور بالکل اس کی جو خانہ کعبہ زمین پر ہے اس کے بالمقابل ہے، اس کی سمت میں واقع ہے۔ وہاں ہر روز جو ہے وہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جن کو قیامت تک دوبارہ جو ہے وہاں پہ آنے کی نوبت نہیں آتی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے والسقف المرفوع، بلند کی ہوئی چھت کی قسم کھائی ہے، تو یہاں سے اونچی چھت سے یعنی کہ آسمان مراد ہے۔ والبحر المسجور، مسجور سے مراد بعض حضرات فرماتے ہیں کہ سمندر کی قسم ہے، سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے، یعنی آگ کا بھڑکانا یہاں سے بعض حضرات کے نزدیک مراد ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک پانی سے بھرا ہوا ہونا مراد ہے، یعنی کہ مسجور کے معنی مملو کے انہوں نے لیے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کی قسم کھا کر جو اس کی عظیم الشان قدرت کی نشانیاں ہیں یہ فرمایا ہے کہ اس کا عذاب کافروں پر واقع ہو کر رہے گا. جب وہ عذاب آئے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اسے ٹال سکے. اس دن آسمان جو ہے وہ تھر تھر کانپنے لگے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور آخر کار روئی کے گالوں کی طرح ادھر ادھر ہو کر اڑ کر بے نام و نشان ہو جائیں گے. اس دن ان لوگوں کی کمبختی اور زیادہ خراب ہوگی جو عذاب، قیامت، حساب کتاب، جزا سزا کو جھٹلاتے تھے اور دنیاوی عیش و آرام میں مگن تھے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو عذاب ہے وہ کافروں پر واقع ہو کر رہے گا. سب سے پہلے اس کے اندر طور کی قسم کھائی جو کہ طور سینا ہے، جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، ہم کلامی کا شرف نصیب ہوا تھا، اس کو کوہ طور کہا جاتا ہے. اس کے بعد کتاب مستور کی قسم کھائی اور پھر اس کے بعد بیت معمور کی، پھر والسقف المرفوع آسمان کی قسم، پھر والبحر المسجور کی قسم. یعنی کہ یہ 5 قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھا کر جو ہے وہ فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. یعنی کافروں کے اوپر جو عذاب آنا ہے آخرت میں اس کی قسمیں کھائیں، اس کو مؤکد فرمایا 5 قسموں کے ساتھ اور فرمایا کہ وہ عذاب کافروں کے اوپر آ کر رہے گا اور اس سے بچنے کا ان کے پاس کوئی بھی وسیلہ نہیں ہوگا. ما لہ من دافع، اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. یعنی جب عذاب آئے گا تو اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے میں ایک دن مدینہ منورہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے جو قیدی تھے ان کے متعلق میں نے گفتگو کی. جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی. اتنی اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرما رہے تھے. جب آپ اس آیت پر پہنچے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تو اچانک میری حالت ایسی ہو گئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا. میں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھا کر فرمایا ہے کہ کافروں کے اوپر جو عذاب آنا ہے وہ آ کر رہے گا اور وہ مسلط ہو کر رہے گا. تو گویا کہ قیامت کے دن جو منکرین کی بدحالی ہوگی انہیں جو ہے وہ دھکے دے کر دوزخ میں، جہنم میں پھینک دیا جائے گا. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کی قسم کھائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ساری جن کی بڑی اہمیت ہے. وکتاب مستور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، اور اس طرح شروع میں والطور، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. بار بار قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہیں. اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو. والطور ای الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ طور کی ای الجبل الذی کلم اللہ علیہ موسیٰ، یعنی کہ طور سے مراد یہ بتا رہے ہیں مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، اس کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو کلام کا شرف حاصل ہوا تھا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا تھا، اور یہ مدین میں ہے. وہ کتاب مستور، اور کتاب مستور کی قسم ہے، فی رق منشور، جو کھلے ہوئے کاغذ میں، یعنی لکھی ہوئی کتاب کی قسم جو کھلے ہوئے کاغذ میں ہے. ایت تورات او القرآن، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہے وہ تورات اس سے مراد ہے یا پھر قرآن مراد ہے. دونوں اس کی تفسیریں ہیں، یعنی کہ کتاب مستور سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، او القرآن قرآن بھی ہو سکتا ہے. والبیت المعمور، اور بیت معمور کی قسم، ہوا فی السماء الثالثۃ او السادسۃ او السابعۃ بحیال الکعبۃ یزوروہ کل یوم 70,000 ملک بالطواف والصلاۃ لا یعودون الیہ ابدا. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے والبیت المعمور، بیت معمور کسے کہتے ہیں، اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ وہ تیسرے آسمان، چھٹے آسمان یا پھر 7ویں آسمان میں ہے. یعنی کہ اس کی مختلف جو ہے وہ اقوال ہیں کہ بیت معمور کہاں پر واقع ہے.
تو مصنف فرماتے ہیں تیسرے پر بھی، چھٹے پر بھی یا ساتویں پر، ان تینوں کے بارے میں مفسرین نے فرمایا ہے۔ حیال الکعبہ جو کعبۃ اللہ کے بالمقابل ہے، روزانہ طواف اور نماز کے لیے 70,000 فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں، لا یعودون الیہ ابدا، آئندہ ان کا کبھی نمبر نہیں آئے گا۔ یعنی جب فرشتے اس میں 70,000 فرشتے ایک دفعہ داخل ہوئے، انہوں نے طواف کیا، نماز پڑھی، دوبارہ قیامت تک ان کا نمبر نہیں آئے گا۔ والسقف المرفوع، اور بلند کیے ہوئے آسمان کی قسم، السما، یعنی والسقف المرفوع سے مراد مصنف فرماتے ہیں کہ آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور سمندر کی قسم جو بھرا ہوا ہے، المملوء، مصنف نے یہاں پر اس سے معنی مملو مراد لیا ہے۔ پہلے بھی میں نے ذکر کیا، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بحر مسجور سے مراد مملو بھی ہو سکتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہو، اور دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اس سے مراد بڑکایا ہوا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی سمندروں کو آگ لگا دیں گے اور وہ آگ سے بڑکائے ہوئے سمندر کی قسم پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کھائی ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ لنازل بمستحقہ، یعنی کہ مصنف فرماتے ہیں واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے مستحق پر، یعنی جو مستحق ہے اس عذاب کا، اس پر وہ نازل ہو کر رہے گا۔ ما لہ من دافع، کوئی ہے اسے روکنے والا، یعنی اس کو دور کرنے والا، عنہ، اس سے دور کرنے والا، اس سے بچاؤ کرنے والا کوئی ہے، یا اس سے بدلہ لینے والا کوئی ہے، یعنی اس دن پھر اس عذاب کو ہٹانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان 5 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والطور وکتاب مسطور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ مسجور کے بارے میں اور بھی جو ہے وہ تفسیریں ہیں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اس کے معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہیں، بعض مفسرین نے اس کا معنی وہی مراد لیا ہے، لیکن یہاں مصنف نے المملوء مراد لیا ہے، یعنی کہ پانی سے بھرا ہوا۔ اس سے وہ پانی مراد ہے جو کہ عرش کے نیچے ہوگا، جس سے قیامت کے دن بارش ہوگی، اس سے جو ہے وہ مردہ جسم زندہ ہو جائیں گے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ مراد سمندر ہے، ان میں قیامت کے دن آگ بڑک اٹھے گی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور بعض حضرات نے مسجور کے معنی مملوء کے بھی لیے ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اور اسی طرح جو صاحب جلالین ہیں، انہوں نے اسی قول کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے، یعنی کہ اس کا معنی المملوء لیا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، یہ مذکورہ قسموں کا جواب ہے کہ بے شک عذاب جو ہے وہ واقع ہو کر رہے گا، کافروں کے اوپر وہ عذاب نازل ہو کر رہے گا جو اس عذاب کا مستحق ہے، جس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ نافرمانی کی، رسولوں کی تکذیب کی، آخرت کو جھٹلایا اور بعث بعد الموت کا انکار کیا۔ جتنے بھی یہ عقائد ہیں ان کا انہوں نے انکار کیا اور جو ہے وہ سرکشی میں پڑے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی انہوں نے کی، تو ان کو یہ عذاب جو ہے وہ پہنچ کر رہے گا۔ آخر میں آپ حضرات سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، بیت معمور کسے کہتے ہیں اور مسجور کے کیا معنی ہیں؟ یعنی کہ بیت معمور بھی آپ نے بتانا ہے کسے کہتے ہیں اور مسجور کے کیا معنی ہے یہ بھی بتانا ہے۔ نمبر 2، الطور کسے کہا جاتا ہے اور کتاب مستور سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔